بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک نیا دشمن، موتا کی لڑائی، جمادی الاولی 8 ہجری۔ ابھی تک اسلام کو عرب کے مشرکین اور یہودی قبیلوں سے سامنا تھا، اب آگے رومی عیسائیوں کی طاقت آڑ بنی۔ عیسائیوں کے ماتحتی میں ایک عرب خاندان بصرہ پر حکومت کر رہا تھا۔ اس خاندان کے رئیس نے اس مسلمان قاصد کو جو ان کے پاس اسلام کی دعوت لے کر گیا تھا قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہید کا بدلہ لینے کے لیے 3000 فوج مدینے سے روانہ کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس لشکر میں خاص طور سے بھیجے گئے تھے۔ فوج کی سرداری و کمانڈری زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ ساتھ ہی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب فوج کے کمانڈر ہوں گے، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ فوج کے کمانڈر ہوں گے۔ حوران کے بادشاہ کو خبر مل چکی تھی، اس نے 1 لاکھ کے قریب فوج تیار کی۔ خود روم کے بادشاہ قیصر نے بھی بے شمار فوجوں کے ساتھ مقام معاب میں آ کر خیمہ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کر دی تھی کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو صلح کا موقع دینا اور اسلام کا پیغام پہنچا دینا۔ اسلام کی فوج جب قریب پہنچی تو دیکھا کہ 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 1,20,000 کی فوج آئی ہے، مگر مسلمان تو خدا کی راہ میں اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ شہادت کے شوق میں ڈرے نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم تعداد کی کمی، زیادتی اور طاقت کے بھروسے پر نہیں لڑتے، ہم تو مذہب کی طاقت سے لڑتے ہیں۔ اس پر 3000 مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت نے کفار کے فوج پر حملہ کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ برچھیاں کھا کر شہید ہو گئے۔ ان کی جگہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور اس طرح بہادری سے لڑے کہ ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا، اور دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو سینے سے چمٹا لیا۔ آخر تلواروں اور برچھیوں کے زخم کے بعد گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ جھنڈا ہاتھ میں لے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود سے آگے بڑھے اور مسلمانوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کو اگرچہ ہرا نہ سکے مگر مسلمانوں کو ان کی زد سے نکال لائے۔ کعبے کی چھت پر اسلام کا جھنڈا، فتح مکہ، رمضان 8 ہجری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا سب سے پہلا فریضہ یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے پہلی مسجد کعبہ کو، جو اسلام کا قبلہ اور دین کا مرکز تھا، بتوں کی گندگی سے پاک کیا جائے۔ اب تک ان باطل معبودوں کی حفاظت کے لیے جو تلواریں چلی تھی وہ اب جھک چکی تھی۔ اب وقت آیا کہ کعبے کو ان نجاستوں سے پاک کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ حدیبیہ کی صلح کی وجہ سے خود سے مسلمان اب مکے پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس کا موقع خود مکے والوں نے دے دیا۔ حدیبیہ کی صلح میں کچھ قبیلے مکے والوں کے حلیف بنے تھے، اور کچھ قبیلوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا۔ ان میں سے خزاع کا قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، اور بنو بکر کا قریش اور کفار مکہ کے ساتھ تھا۔ قریش کے حلیف بنو بکر کا کسی مسلمان پر حملہ کرنا یا مسلمان کے حلیف خزاع پر حملہ کرنا معاہدے کو توڑ دینا تھا۔ قبیلے خزاع اور قبیلے بنو بکر میں زمانے سے لڑائیاں چلی آ رہی تھی۔ جب تک اسلام سے مقابلہ رہا سب ملے رہے۔ اب جب کہ حدیبیہ کی صلح سے جنگ بندی ہو گئی تو بنو بکر سمجھے کہ اب دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ یکایک انہوں نے خزاع والوں پر حملہ کر دیا۔ قریش کے بہت سے بہادروں نے رات میں صورتیں بدل کر قبیلہ خزاع پر تلواریں چلائی۔ قبیلہ خزاع نے حرم میں پناہ لی مگر وہاں بھی ان کو پناہ نہ مل سکی۔ صلح کے شرائط کے مطابق مسلمانوں پر ان کی مدد فرض تھی۔ قبیلہ خزاع کے 40 لوگ فریاد لے کر مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا تو آپ کو بہت رنج ہوا۔ آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک
ان میں سے کوئی ایک منظور کر لیں۔ پہلا یہ کہ خزاں کے جو لوگ مارے گئے ان کے خون بہا کے بدلے میں روپیہ ادا کریں۔ دوسرا یہ کہ بنو بکر کی حمایت سے وہ الگ ہو جائیں۔ تیسرا یہ کہ اعلان ہو جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے قریش کی طرف سے تیسری بات منظور کر لی، یعنی یہ کہ حدیبیہ کا معاہدہ اب باقی نہ رہا۔ لیکن خاصیت کے چلے جانے کے بعد قریش بہت پچھتائے اور انہوں نے ابو سفیان کو اپنا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا کہ حدیبیہ کے معاہدے کو پھر سے تازہ کر لیں۔ ابو سفیان نے مدینہ آ کر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو وہاں سے کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا تو انہوں نے انکار کیا۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طے کر چکے ہیں اس کے بارے میں ان کو کچھ اور مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو کہ میں حدیبیہ کی صلح کو پھر بحال کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے یہی کیا۔ ابو سفیان نے جا کر لوگوں سے واقعہ بیان کیا۔ سب نے کہا کہ نہ یہ صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھیں اور نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کی تیاری کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے جانے کی تیاریاں شروع کر دی اور احتیاط کیا کہ مکے والوں کو پتہ نہ چلے۔ 10 رمضان کو 10,000 کی فوج لے کر مکے کی طرف آگے بڑھے۔ مکے سے ایک منزل پہلے اتر کر رات کو پڑاؤ ڈالا۔ قریش کو خبر نہ تھی۔ ابو سفیان اور قریش کے سردار پتہ لگانے کو نکلے۔ کچھ دور نکلے تو دیکھا کہ باہر ایک فوج پڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو مکے سے نکل کر راستے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکے تھے، مکے والوں کی حالت پر رحم آیا اور یہ سوچ کر کہ اگر فوج کے مکے میں داخل ہونے سے پہلے مکے والے خود آ کر امن مانگ لیں تو ان کی مصیبت دور ہو جائے گی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھ کر مکے کی طرف آئے۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ابو سفیان وغیرہ مل گئے۔ ان کو بتلایا کہ اسلام کا لشکر مکے کے پاس پہنچ چکا ہے، اب قریش کی خیر نہیں۔ ابو سفیان نے مشورہ پوچھا تو فرمایا تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ ساتھ ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھ لیا، کہا کافروں کا سردار اب ہمارے قبضے میں ہے، یہ کہہ کر جھپٹے، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو لے کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گھس گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ یہ کون ابو سفیان تھا؟ وہی جس نے اسلام کے خلاف بدر کے بعد سے لے کر اب تک ساری لڑائیاں کھڑی کی تھی، عرب کے قبیلوں کو ابھار کر بار بار مدینے پر حملہ کرنے لایا تھا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی تھی۔ اب وہ مسلمانوں کے پنجے میں تھا اور اپنے ہر جرم کی سزا کا مستحق تھا، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو درگزر کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے یہ فخر کا جملہ فرماتے ہیں کہ اعلان عام کر دیا جائے، آج جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ رحمت اور عام ہوتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے جو اپنا گھر بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر ذرا اسلامی لشکر کا سیلاب دکھاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلام کے فوجیں جوش مارتی ہوئی آگے بڑھی۔ سب سے پہلے قبیلے غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جوہینہ، ہدیم اور سلیم کے قبیلے ہتھیار میں ڈوبے ہوئے اور نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے نکلے۔ ابو سفیان ہر دفعہ ڈر جاتا تھا۔ سب کے بعد انصار کا قبیلہ اس شان و شوکت سے آیا کہ پہاڑ گونج اٹھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا۔ ابو سفیان نے حیرت سے پوچھا یہ کون سا لشکر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ نے نام بتایا۔ آخر میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، جن کے چاروں طرف جانصاروں کی بھیڑ تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس کا جھنڈا تھا۔ یہ پورا لشکر جب مکے کے پاس پہنچا تو وہاں امن کی آواز لگائی گئی اور اللہ کا گھر جو 360 بتوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا اس گندگی سے پاک کر دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا خدا کا گھر اب پھر خدا کا گھر بنا
اور توحید کی اذان مسجد کے مینار سے بلند ہوئی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، مسلمانوں کے قاتل اور اسلام کے راستے کے پتھر تھے، آج حرم کے صحن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، اے مکے کے سرداروں، آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ سب نے کہا، آپ جوانوں کے شریف بھائی، بوڑھوں کے شریف بھتیجے ہیں۔ ارشاد ہوا، جاؤ، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ آواز کیسی توقع کے خلاف تھی، مگر یہ دل کی گہرائیوں سے اٹھی تھی اور دل کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ ہندا ابو سفیان کی بیوی، جس نے احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لاش کے ٹکڑے کیے تھے، نقاب اوڑھ کر سامنے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معافی کے پیغام سن کر خوش ہو جاتی ہے اور چلا اٹھتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے مجھے آپ کے خیمے سے زیادہ کسی خیمے سے نفرت نہ تھی، مگر آج سے آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ مجھے پیارا نہیں معلوم ہوتا۔ آج کفر کی ساری طاقتیں ٹوٹ گئی، دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور اسلام کے فتح کا جھنڈا مکے کے 4 سمتوں پر بلند کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تاثیر میں ڈوبی ہوئی یہ تقریر فرمائی، ایک اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور آخر اس نے کفر کی ساری جماعتوں کو اور طاقتوں کو اکیلے ہی توڑ دیا۔ ہاں، آج کفر کے سارے فخر و غرور، خون کے سب پرانے بدلے اور جاہلیت کے سارے حسد اور دعوے میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ صرف دو عہدے باقی رہیں گے، ایک خانہ کعبہ کی حفاظت کی ذمہ داری اور دوسرے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت۔ اے قریش کے لوگوں، خدا نے اب جاہلیت کے غرور اور باپ داداؤں پر فخر کو مٹا دیا ہے۔ اب آدم کی ساری نسل برابر ہے، تم سب ایک آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، لوگو، میں نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور میں نے تم کو قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے بنایا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں خدا کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ آج سے اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو اور سود کے کاروبار کو حرام قرار دیا ہے۔ اس وقت کعبہ اور حرم کے حدود میں حبل، لات و منات وغیرہ بڑے بڑے بت کھڑے تھے۔ آج ان کی جھوٹی خدائی کی مدت پوری ہو گئی۔ مسلمانوں کے ایک ہاتھ کے اشارے سے وہ اب پتھر کے ڈھیر تھے اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند تھا۔